صدر یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز سامعین آئیے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک کے شام کا پہلا سفر 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 582 عیسوی میں کیا، اور جس میں جب وہ ملک شام اپنے چچا کے ساتھ گئے تو وہاں پہ ایک بحیرہ نامی ایک خصائی تھا جو خصائی مذہب کا بڑا عالم تھا، اور اس نے یہ نوٹ کیا کہ چچا ابو طالب کا جو قافلہ ہے اس کے اوپر ایک بادل جو ہے وہ اکثر سایہ کیے ہوئے ہے، اور بے شمار علامات جو ہے اس نے نوٹ کی، جس کی وجہ سے اس نے قافلے والوں کی دعوت کی۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی سوالات کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھا، اور پھر چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ اس بھتیجے کو آپ واپس لے جائیں، جس طرح کی علامات کو میں نے نوٹ کیا، اور اس طرح کی علامات اگر جو دیوں نے نوٹ کر لی تو پھر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو نقصان وہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح آج کی ویڈیو میں جو موضوع میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک شام کا دوسرا سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ عزیز سامعین 595 عیسوی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال ہوئی تو چچا ابو طالب کے فرمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر کے لیے تیار ہوئے۔ مکہ معظمہ کی مشہور اور معروف خاتون جن کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، اور اپنا سامان دے کر لوگوں کو تجارت کے لیے ملک شام جو بھیجا کرتی تھی، اور پھر ان لوگوں کو معقول اور معاوضہ بھی عطا کرتی تھی۔ ابو طالب کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقصد کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش جو ہے فوراً قبول کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ جانی پہچانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات بہت مشہور و معروف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے، اور شام کے شہر بصرہ پہنچے جو دمشق کے راستے پر واقع ہے، اور جہاں پر ایک نستور پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جس طرح 12 سال قبل بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، اسی طرح اس پادری نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور کچھ حالات واقعات جو ہیں وہ میسرہ غلام سے بھی دریافت کیے، اور پھر اس نے یہ پیشن گوئی کی کہ یقیناً یہ نبی ہیں اور آخری نبی ہوں گے۔ پھر سب نے اپنا مال فروخت کیا جو قافلے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا مال فروخت کیا، اور خدا کی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا منافع ہوا، اور قافلہ مکہ معظمہ واپس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہی واپس ہوئے، اور بخیر و عافیت واپس پہنچے، اور جو منافع کمایا تھا وہ سارا حضرت خدیجہ بنت خویلد کے سامنے رکھ دیا۔ میسرہ غلام نے نستور راہب سے ملاقات اور گفتگو کا سارا ماجرا جو ہے وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کو سنایا۔ راستے میں جو غیر معمولی باتیں اور سفر میں پیش آئیں، اور ان کا بھی ذکر حضرت خدیجہ بنت خویلد سے میسرہ غلام نے کیا، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت متاثر ہوئیں، اور جو معاوضہ آپ سے طے ہوا تھا اس سے دگنا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا۔ تو عزیز سامعین اس سفر کو جان لینے کے بعد ایک اندازہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا کام بڑی پوری ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ کریں، اور جو بھی ذمہ داری ہمیں سونپی جائے اس کو جو ہے نا وہ مکمل کریں، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری ایمانداری کی برکت سے ہماری دنیا کے معاملات میں بھی آسانی فرمائے، اور دنیاوی معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں سرخرو فرمائے، اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔